لا الہ الا محمد رسول اللہ اگر نہ گھر دراس بولے حقیقت ونہ یہ چھنا تھی یہ نو ون وچ بہ ون ژے اکھ کتھ یم کیا یم چھنا کانڈو اگر زندگی من زخم تلمت یہ تلم رات نظر عربیس پہ کمس دکانس پہ کمس دکانس پہ سہ ونی ژے پانے اگر تلمت چھم زخ اللہ تعالیٰ ژھنم تعاون یہ کنڈوم لڑکی ست سجادن گھر پکو تیز پک تیز سجادن گھر گوکھ آرام سان وچ چانہ گاڑی ژے وٲتی مےٚ پٔتِم 2 ؤری پیچھا کران کۭژاہ کورِ نِیَتھ ژےٚ سکوٗل گویِنگ کورِ توٚت کۭژاہ میڈمہِ نِیَتھ ژےٚ مےٚ چھنہٕ سٲرٕے پتہ یوٚت ژٕ نِوان چھُکھ ڈیرٕ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر عبدالباری نائک ٹرمینیٹر پروفیسر آج جس سوشل ایول کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور جس میں نے سٹنگ آپریشن چلایا آپ جب سنو گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ سٹنگ آپریشن ہم نے کیا عبدالرحمان جس کا نام رما ہے ایکچولی آنر ہے ہل وے اسکول اشمقام اور یہاں پر یہ کرتے کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں 2nd سٹوری کہیں گے یا 3rd فلور ہم کہیں گے وہاں پر ایک روم ہے 2nd سٹوری یا ہم 3rd فلور کہیں گے یا اس میں ایک بیک روم ہے جو سٹور روم بھی ہے اور اس میں CCTV لگا نہیں ہے اور یہ عبدالرحمان اپنی پیان کو نیچے رکھتا تھا نگرانی کے لیے اور وہاں پر اتنا غلط ہوتا تھا آپ کبھی سوچ نہیں سکتے سلیکٹو ٹیچرز میں ہر ایک کی بات نہیں کروں گا سلیکٹو ٹیچرز سلیکٹو پیان اور سلیکٹو عورتیں جو اس کے ٹچ میں تھی ان کے ساتھ وہ وہیں پہ غلط کرتا تھا ایون چند کو مجبور کرتا تھا مالش کرنے کے لیے بالوں میں مالش باڈی میں مالش آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں کتنا گرا ہوا انسان اور کتنی غلطیاں کر چکا ہے وہاں بیمہ بہ یہ گاڑی مز یہ سیٹ یتھ سیٹس پہ ہیک پتہ کرہو کٲم یک ژٕ تہٕ کھسیکھ مےٚ یہِ یوٚتَتھ یتھ پٮ۪ٹھ کتھ پٮ۪ٹھ بہٕ ترٛاوٕ یہِ تھوٚد وٕچھ اَتہِ سیکھ ژٕ یوٚتَتھ ایک یوٚتَتھ اب جب ہم نے سٹنگ آپریشن چلایا سٹنگ آپریشن ہم نے اس کے خلاف کم سے کم 5-6 مہینوں سے چلا رہے ہیں اور 6 مہینوں میں اس نے ہر ایک راز اگلا جس میڈم کے ساتھ اس نے غلط کیا وہ سب ایکسیپٹ کیا کس کو کہاں لے گیا اور کہاں کیا تھا یا جو پیان تھا ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا انہوں نے اب ہم نے جو سٹنگ آپریشن پہ اس نے ایک میڈم کو بلایا تھا 30 جون کی بات ہے یہ سنڈے کی بات اور جب اس میڈم کو ان نے بلایا تھا گاڑی میں لفٹ دے دی اس سے 1 دن پہلے اس نے ایک ٹھکانہ ڈھونڈا ٹھکانہ انہوں نے منزی گام سلگام میں اپنی جو پیان تھی اسکول کی اس کے گھر ٹھکانہ ڈھونڈا اور ایون اس لڑکی کو کہا بھی ہوگا کہ اس کے گھر آپ کال کرو اور اس کو بولو ہم کل دونوں آ رہے ہیں گیا یہ ان نے چائے وائے پی ہم لوگوں نے تب تک پوری اس کی گاڑی کی فوٹوگرافی کی اس گھر کا فوٹوگرافی کی اور ایون اس کو شک پڑ گیا کہ کوئی نہ کوئی یہاں میرے پیچھے ہے اور ہم نے مناسب بھی نہیں سمجھا اگر ہم وہاں پر اس گھر والے کو ہائی لائٹ کرتے باقی چیز وہاں پر سوشل کیاس ہوتا وہاں سوشل کنفلکٹ پڑتا ہے ایون سوشل بائیکاٹ بھی ہوتا تو ہم نے یہ ٹھیک نہیں سوچا کہ اس گھر والے پہ ایون وہاں پر بائیکاٹ ہوتا یا باقی چیزیں ہوتی اس لیے ہم وہاں سے نکل گئے ہم نے اس کو گاڑی میں دبوچا گاڑی میں پکڑنے کے بعد آپ خود بخود دیکھ لیجئے گاڑی میں اس نے ایک جو اشمقام کا میڈیکل شاپ ہے وہاں سے کیا کیا خریدا وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں پیچھے ویژولز میں اور یہ کیا ایکسیپٹ کیسے کرتا ہے غلطی وہ بھی آپ خود دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم نے سوچا تھا اس کی فیملی سے ہم بات کریں گے سٹنگ آپریشن کے بعد ہم نے اس کے بیٹے سے بات کرنی چاہی جس کا نام اویس ہے اس نے بھی اپنے ابو کا ہی ساتھ دے دیا اس نے کہا وہ کہیں غلط نہیں ہے یہ جتنے بھی ویڈیوز ہے جتنے بھی یہ آپ نے سٹنگ آپریشن کیا یہ شاید فیبریکیٹڈ ہے یہ انہوں نے ایڈٹ کیا ہوا ہے لیکن ریئلٹی یہ نہیں ہے ریئلٹی ہم اس کو دکھا رہے ہیں آج یہی وجہ ہوئی ہم مجبور ہوئے پبلک کے سامنے اس کو لانا اور جب ہم نے سٹنگ آپریشن چلایا پھر اس کی پوری ہسٹری ہم نے کھنگالی جس میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اس نے کتنی میڈمز کے ساتھ غلط کیا کتنی پیانز کے ساتھ غلط کیا اور آج تک جب ہمیں پتہ چلا آج تک کتنے گھر اس کی وجہ سے برباد ہو گئے کتنے گھر ٹوٹے کتنی فیملیز ٹوٹی آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے اب ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے 2008 میں بندے کے غلط کارناموں کی وجہ سے اس کے ابو نے اس کا نام محمد اسماعیل وانی اگر میں غلط بول رہا ہوں اشمقام کے لوگ جانتے ہیں اس نے زہر کھا لیا اس کی غلطی کی وجہ سے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کا بھی کارن یہی ہے اس کے بعد 2008 سے لے کے 2024 تک عبدالرحمان نے بربادی ہر ایک جگہ اتنی بربادی کی آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں چاہے نمبل
की मैडम हो, चाहे बदरू की मैडम हो, चाहे पहलगाम की मैडम हो, चाहे सिलीगाम की मैडम हो, कहीं भी हमारे पास हर एक एविडेंस है। इवन इसने अपने भांजे इम्तियाज अहमद सलरू को वहां अपॉइंट किया, जिसने एक लड़की के साथ रंगे हाथों वो पकड़ा गया, फिर दोनों को निकाला गया, और उससे कितना इंपैक्ट पड़ा बच्चों पे, उससे इंपैक्ट कितना पड़ा उस सराउंडिंग माहौल पे, आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। उसके बाद मार्च 2024 को अब्दुल रहमान एक दूर की बेचारी औरत को लिफ्ट देता है और उससे नंबर ले लेता है और उसको शाम रात में कॉल करता है, और जब उसके हस्बैंड को पता चलता है उसके बाद उस बंदी का भी डिवोर्स होता है, लेकिन रीजन होता है यही अब्दुल रहमान। फिर इवन पुलिस स्टेशन पे मसला पड़ता है, डूरू पुलिस स्टेशन पे, और डूरू पुलिस स्टेशन में माफीनामा तस्फीनामा भी डाल देता है, माफी भी मांग लेता है, लेकिन तब भी उससे कोई इंपैक्ट नहीं। रिसेंटली आप इसके कारनामे देख ही रहे हैं क्या क्या करता है, और कैसे कैसे 1000 रुपये जहां पर भी पियान के घर जाएगा, जिसके घर जाएगा उसको 1000 रुपये 2000 रुपये डाल के उसके घर को यूज किया जाता है, और इवन अपने स्कूल को तो ऑलरेडी कर ही रहा है। मुझे किसी भी बंदे के साथ पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं होती है। मैं सोसाइटी को देखता हूं और फैमिलीज को देखता हूं, उसमें बहुत सारी टीचर्स ने मुझे कंसल्ट किया और उन्होंने कहा कि अब्दुल रहमान साहब ने हमें कैसे एक्सप्लॉइट किया। अब हम पुलिस के पास जाते, वहां हम कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते, हमारी बदनामी होती। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हमारी फैमिलीज को तोड़ने वाला सिर्फ यही रम्मा है जिसका नाम अब्दुल रहमान है। मेरा कोई भी मतलब गर्ज नहीं था इसको हाईलाइट करना, लेकिन इसने सोशल डिसऑर्डर पैदा किया सोसाइटी में, जिसमें बहुत सारी फैमिली डिसइंटीग्रेट हो गई, और जिससे इम्पैक्ट पड़ा उन बच्चों पे जो इसके स्कूल में पढ़ते हैं, उन टीचर्स पे जो वहां पढ़ते हैं, उन पेरेंट्स पे जो वहां अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सब पूरे समाज पे इसका इम्पैक्ट है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं हायर अप से, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से, कि तहसीलदार पहलगाम से, कि इस स्कूल पे विजिल रखा जाए, और जहां पर भी जिस स्कूल में ऐसी गलतियां होती हो, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से जिस स्कूल में ऐसी गलतियां होती हो, उस स्कूल को उन गलतियों से दूर रखा जाए, ताकि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो फ्यूटाइल ना हो जाए, वो बर्बाद ना हो जाए। बाकी थैंक यू।